اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے حال ذوالحال کی بحث پڑھ لی ہے، جس میں ہم نے یہ جانا کہ حال ذوالحال یعنی جس کی وہ حالت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کیفیت کو بیان کرتا ہے جس کیفیت میں اس نے کوئی کام کیا ہو، اور منسوب ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ایک اور منسوب یعنی جس پر نسب آتا ہے، تمیز، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو تمیز کی تعریف صاحب کتاب یوں کراتے ہیں کہ ایک اسم نکرہ ہے۔ پہلی چیز معلوم ہوئی کہ تمیز کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتی ہے، اس میں نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ہوتی ہے یعنی مشتق نہیں ہوتی بلکہ اسم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسم۔ اور کیسے ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، جیسا کہ حال بھی کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ جو حال اور تمیز میں فرق کیا ہوتا ہے کہ حال مشتق ہوتا ہے عام طور پر، اور تمیز مشتق نہیں ہوتی۔ کام کیا کرتی ہے تمیز؟ جو کسی مبہم شے کے بعد اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، یعنی کسی چیز میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمیز لا کر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تمیز لا کر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ کیسے وضاحت کی جاتی ہے؟ مثال دے رہے ہیں، جیسے جل زید نسبن۔ تو اگر ہم صرف کہتے جل زید، زید بہت بڑا ہے، زید کی بڑی عظمت ہے، تو اس میں بات پوشیدہ رہ جاتی ہے، کیونکہ عظمت کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ کوئی مال میں عظیم ہے، کوئی علم میں عظیم ہے، کوئی اخلاق میں عظیم ہے، کوئی کسی اور لحاظ سے عظیم ہے، کوئی جمال میں عظیم ہے۔ تو جلہ جو فعل ہے، اس کو کیا چاہیے؟ وضاحت چاہیے، ورنہ ابہام اور پوشیدگی رہ جاتی ہے۔ تو اب اس پوشیدگی اور ابہام، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا؟ تمیز کو لا کر۔ تمیز اس میں نکرہ ہوتی ہے، تو کیا کہا؟ نسبن، جل زید نسبن، کہ زید بزرگ و برتر ہے، کس لحاظ سے؟ نسب کے لحاظ سے، یعنی وہ سید ہے، اس لحاظ سے وہ برتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اخلاقی اور علمی کمالات بھی ہیں، نہیں، بلکہ وہ بزرگ ہے، اور اس میں یعنی وہ اس کے پاس فضیلت ہے، کس لحاظ سے؟ نسب کے لحاظ سے، کہ اس کا خاندان کیا ہے؟ بڑا پاکیزہ خاندان ہے۔ تو نسبن نے جلہ میں جو ابہام پایا جا رہا تھا، اس کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال دی ہے، فجرنا الارض عیونا، فجرنا الارض عیونا۔ فجر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کو کیا کر دینا؟ جاری کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے کہا فجرنا الارض، تو ابہام پیدا ہوا کہ زمین کو کس طرح پھاڑا گیا ہے، کس مقصد کے لیے پھاڑا گیا، یا کون سی چیز زمین سے جاری کی گئی۔ تو اس ابہام کو کس نے دور کیا؟ عیونن نے، چشموں نے۔ فجرنا الارض عیونن، ہم نے زمین کو از روئے چشموں کے جاری کیا، یعنی ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے۔ تو یہاں پر جو فجرنا میں ابہام تھا، اس کو کس نے دور کیا؟ عیونن نے۔ اور عیونن کیا ہے؟ اسم ہے، اور کیا ہے؟ نکرہ ہے، لہذا اسے کیا کہیں گے؟ تمیز کہیں گے۔ تو ان مثالوں میں نسبن اور عیونن کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اب نیچے فائدے میں بیان کریں کہ تمیز صرف فعلوں کا معمول نہیں، تمیز صرف فعلوں کا معمول نہیں، یعنی یہاں جو دونوں مثالیں دی ہیں، جل زید اور فجرنا، اس میں ابہام کس میں پایا جا رہا تھا؟ فعل میں پایا جا رہا تھا۔ کس میں پایا جا رہا تھا؟ فعل میں پایا جا رہا تھا۔ تو وہ کس کا معمول ہو رہی تھی؟ یعنی ممیز کون ہے؟ جلہ ہے، اور فجرنا ہے، یعنی کس کی تمیز بیان کی جا رہی ہے؟ جلہ کی تمیز بیان کی جا رہی ہے، اور فجرنا کی تمیز بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ممیز ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم میں تام بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تام بھی ہوتا ہے۔ اس میں تام کسے کہتے ہیں؟ نیچے وضاحت دی ہے کہ اس میں تام ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو اس حالت میں مضاف نہ بنایا جا سکتا ہو، جس کو اس حالت میں یعنی اسی طرح مضاف نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسے اشرونہ ہے، اشرونہ کو آپ اشرونہ رہ کے مضاف نہیں بنا سکتے۔ کیسے بنائیں گے مضاف؟ جبکہ اس کے نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ اسی طرح جو تثنیہ ہے، اس کو بھی آپ مضاف نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ اس کے نون تثنیہ کو گرا نہیں دیتے۔ تو یہ جو اس میں تام ہوتے ہیں، اس کا بھی معمول ہوتی ہے، یعنی اس کی بھی وضاحت کرنے کے لیے کیا آتی ہے، اس کا معمول ہوتی ہے۔ معمول کا مطلب یعنی عمل کرنے، رجلن کو نصب کیوں آ رہا ہے؟ اشرونہ کی تمیز بننے کی وجہ سے۔ قفیزان برن، برن پہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ قفیزان کا معمول بننے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو تمیز صرف فعلوں کا معمول نہیں بلکہ اس میں تام کا بھی معمول ہوتی ہے۔ یہ کبھی مفرد مقدار سے آتی ہے، یعنی کبھی یہ اس میں تام کون ہوتے ہیں؟
یہ اسم تام کبھی کون ہوتے ہیں؟ مقدار ہوتے ہیں، مفرد مقدار۔ مقدار یعنی وہ پیمانے جس کے ذریعے سے کسی چیز کے کی قدر کو، کسی چیز کے وزن کو ناپا جاتا ہے، تو اسی کو کہا مفرد مقدار سے آتی ہے۔ جیسے عشرونہ، اب عشرونہ تعداد کا پیمانہ ہے۔ کیا ہے؟ تعداد کا پیمانہ۔ یہ تو معلوم ہے کہ تعداد کتنی ہے، لیکن وہ تعداد کن لوگوں کی ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ یعنی ہم نے کہا 10، تو 10 تو متعین ہے کہ ہاں ایک چیز کو ایک کہتے ہیں، دو کو دو کہتے ہیں، 10 کو 10 کہتے ہیں، لیکن یہ 10 کس چیز کے لیے آیا؟ مرد کے لیے آیا، عورت کے لیے آیا، یہ اس میں ابہام پایا جا رہا ہے۔ تو رجلن نے اس کی آ کے کیا کر دی؟ وضاحت کر دی۔ تو کہا جیسے عشرونہ رجلن، 20 عشرون 20، 20 آدمی، ٹھیک ہے؟ تو 20 میں وضاحت پائی جا رہی تھی، 20 میں ابہام پایا جا رہا تھا، رجلن جو کہ تمیز بن کر آیا اس نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہ مفرد مقدار ہوئی۔ پھر آگے قفیزانی برن، 2 پیمانے گیہوں۔ اب پیمانہ تو متعین ہے کہ پیمانہ اتنے کو کہتے ہیں، لیکن کس چیز کا پیمانہ؟ گیہوں کا پیمانہ، آٹے کا پیمانہ، یہ نہیں معلوم تھا، یہ اس میں ابہام پایا جا رہا تھا، لہٰذا کیا کہا؟ قفیزانی برن، 2 پیمانے گیہوں۔ رتل زیتن، ایک آدھا سیر روغن زیتون، آدھا سیر روغن زیتون۔ تو اب یہ آدھا سیر بھی متعین تھا، لیکن کس چیز کا سیر ہے یہ نہیں معلوم ہے، تو اس کی وضاحت کس نے کی؟ زیدن نے کی۔ لہٰذا یہ جتنی بھی یہ تمیز آ رہی ہیں، یہ کس کی؟ اسم تام، یا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مقدار مفرد ہے اس کی تمیز ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ مل اہو اصلاً، مل اہو اصلاً یعنی ہو کی ضمیر کسی برتن کی طرف کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ اس برتن سے بھرا ہوا شہد، یعنی یہ تو برتن معلوم ہے، اس میں کتنا بھرا جاتا ہے یہ بھی معلوم ہے، لیکن اس میں کیا بھر کے دے رہے ہیں یہ وضاحت نہیں ہے، تو اس کو کس سے دور کیا؟ اصلاً کے ذریعے سے دور کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں تام ہے۔ مل اہو اصلاً، اس کے برابر بھرا ہوا شہد۔ اسی طرح کا مترن صوبن، 1 میٹر، میٹر کپڑا، تو میٹر بھی متعین ہے، لیکن کس چیز کا میٹر دیں گے؟ کپڑے کا 1 میٹر دیں گے یا کسی اور چیز کا 1 میٹر دیں گے، تو اس کی وضاحت کس نے کی؟ صوبن نے کی۔ کبھی مفرد غیر مقدار سے، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظ تو مفرد ہوتا ہے لیکن وہ چیز مقدار نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ سب مقدار تھا، مترن، رتلن، اسی طرح عشرون، یہ ساری چیزیں مقدار ہیں، لیکن آگے جو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی مفرد لفظ ہوتا ہے اور اس میں وضاحت چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتی؟ مقدار نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے کہا خاتم، تو انگوٹھی سونے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، تو اب ابہام پایا جا رہا ہے تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ جیسے خاتم فضتن کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ خاتم فضتن کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ فضتن کیا کرتا ہے؟ تمیز بن جاتا ہے، اور وضاحت کس کی کرتا ہے؟ خاتم کی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مفرد ہے لیکن غیر مقدار ہے، مگر اس کو مجرور با اضافت پڑھتے ہیں، یعنی کبھی کبھی اس تمیز کو اضافت کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اکثر استعمال کرتے ہیں، یعنی اس تمیز کو منصوب نہیں بناتے بلکہ کیا بنا دیتے ہیں؟ مجرور بناتے ہیں۔ جیسے یعنی خاتم فضتن، چاندی کی انگوٹھی، کیا کرتے ہیں؟ چاندی کی انگوٹھی۔ تو یہ ہے تمیز کا بیان، جس میں بتایا گیا کہ تمیز اس میں نکرہ ہوتی ہے جو مبہم کی وضاحت کرتی ہے۔ کس کی وضاحت کرتی ہے؟ مبہم کی وضاحت کرتی ہے۔ اور اس میں کبھی فعل میں ابہام پایا جاتا ہے تو فعل کا معمول بنتی ہے، اور کبھی اسم کا معمول بنتی ہے، اور ایک لفظ ہے اس میں تام اسے ہی کہتے ہیں جو مضاف نہ بنایا جا سکے۔ اور مضاف کیسے نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ اس میں نون تثنیہ پایا جا رہا ہوتا ہے، یا آخر میں تنوین پائی جا رہی ہے، یا وہ خود حالت اضافت میں ہو، ٹھیک ہے؟ خود حالت اضافت میں ہو، جیسے یہاں پر مثال دی ہے مل اہو۔ اب مل اہو کو آپ مضاف تھوڑی بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ وہ خود حالت اضافت میں ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہے تمیز کا بیان، جس میں بتایا گیا کہ تمیز کسی چیز کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ حال بھی ابہام کو دور کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حال مشتق ہوتا ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے۔ تمیز کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے، یعنی وہ مشتق نہیں ہوتی، جامد نہ بھی ہو تب بھی وہ مشتق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟